الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. کہہ دیجئے کہ مجھے میرے پروردگار نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، یعنی صحیح دین، جو مذہب ابراہیم علیہ السلام کا، جو ایک اللہ ہی کے طرفدار تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ یہ بھی کہہ دیں کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی بات کا حکم ملا ہے اور میں سب سے پہلے فرما بردار ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، رواه البخاري۔ وقال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله العمل الصالح فيهن من أيام العشر، فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير۔ وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا على عشر، يعني 10 ذي الحجة. قيل ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه بالتراب۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
ہمارا فقط ہے خدا غوث اعظم، ہمارا فقط ہے خدا غوث اعظم، نہیں کوئی جس کے سوا غوث اعظم، جھکیں جس کے در پار پر جن و انسان، وہ خلاق ارض و سما غوث اعظم، خدا کے سوا خدا کے سوا کوئی فریاد رس ہے، وہی ہے سمیع الدعا غوث اعظم، خدا کے سوا کون فریاد رس ہے، وہی ہے سمیع الدعا غوث اعظم، جو ہر وقت سنتا ہے سب کی دعائیں، وہ سب کا حاجت روا غوث اعظم، جو معبود ہے انبیاء اولیاء کا، وہ مسجود شاہ و گدا غوث اعظم، رگے زندگی سے جو نزدیک تر ہے، وہ بے مثل سب کا خدا غوث اعظم، نہیں ہے جو محتاج ہرگز کسی کا، وہ محتاج کا آسرا غوث اعظم، مسلمان سمجھتا نہیں ہے کسی کو کبھی بھی خدا کے سوا غوث اعظم، خدا ہی مددگار ہے ہر کسی کا، وہی دافع ہر بلا غوث اعظم، مسائے میں بس اس خدا ہی کو پکارو، وہ غفار جرم و خطا غوث اعظم، خدا ہی کا فرمان جاری ہے جہاں پر، وہ مختار زوج جدا غوث اعظم، وہ قیوم دانا خدا بند عالم، سزاوار شان بقا غوث اعظم، جو سب کے سفینے کنارے لگائے، وہی سب کا مشکل کشا غوث اعظم، ظہور اس خدا سے مدد مانگیے گا، نہیں کوئی جس کے سوا غوث اعظم، بزرگان محترم، برادران عزیز، پاکستانی تقویم کے لحاظ سے آج ذی قعدہ کی آخری تاریخ ہے، یعنی اسلامی مہینوں میں سے 11ویں مہینے کی آخری تاریخ ہے۔ کل سے انشاءاللہ پاکستان میں ذی الحج یعنی اسلامی مہینوں کا آخری مہینہ شروع ہو جائے گا۔ حدیث کی کتابوں کے اندر جتنے فضائل اس ماہ مبارک کے عشرہ اولیٰ کے بیان ہوئے ہیں، ایسے فضائل پورے سال کے کسی مہینے اور کسی دن کے نہیں۔ اس کے اندر ایک عمل جو قربانی والا عمل ہے وہ بھی ہونا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اسلوب بدل کر یہ بات بیان فرمائی کہ سارے سال کے اندر کوئی دن ایسا مقدس نہیں جو عشرہ اولیٰ ذی الحج کے دن ایام مقدس ہیں۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ، جو شخص جہاد کے لیے گیا اور جہاد والا عمل جس کے بارے میں خود حضور اللہ فرمائیں کہ ذروۃ السنام الاسلام الجہاد فی سبیل اسلام کی بلند ترین چوٹی جہاد ہے، تو جو آدمی جہاد کے لیے گیا تو اس کا یہ عمل جو ہے ان ایام ذی الحج کے برابر نہیں ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا بالکل برابر نہیں ہے۔ الا رجل خرج بنفسی و مالی ولم یرجع من ذلک، سوائے اس آدمی کے کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے خود بھی گیا، مال بھی لے کر گیا، اور نہ وہاں سے وہ جان واپس آئی نہ مال واپس آیا، اس کا معاملہ تو اور ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی عمل انسان کا اتنا بڑا نہیں جتنا عشرہ اولیٰ ذی الحج کے ان 10 ایام کا ہے۔ ہم لوگ آپ ہر لوگ زندگی میں کتنی دفعہ ہم نے یہ ماہ مبارک دیکھا گزرا،
لیکن شاید مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے ہم نے اتنا اہتمام نہیں کیا اس ماہ مبارک کا جو تقدس اللہ کے پاک پیغمبر نے بیان فرمایا ہے اس کو پیش نظر رکھ کر اس مہینے کے وہ مناقب اور فضائل حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی جو ہیں. دیکھیے ابھی حدیث کا جملہ آپ نے سنا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا جو اسلام کی بلند ترین چوٹی ہے. انسان اپنی جان قربان کر دیتا. تو پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ جہاد والا عمل بھی اس کے برابر نہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، سوائے اس آدمی کے کہ جو گیا خود جہاد میں مال لے کر گیا، یعنی جہاد میں گھوڑا لے کر گیا جو اس زمانے کی ضرورت تھی، اور پھر جہاد میں خود بھی قربان ہو گیا اور اس کا مال بھی قربان ہو گیا، وہ اس کو تو شاید اس کے برابر اجر ملے، اس کے علاوہ کسی اور انسان کو اجر نہیں مل سکتا، حتیٰ کہ مجاہد فی سبیل اللہ کو بھی. لیکن ہم لوگوں نے ان ایام کو کتنا غفلت کے ساتھ زندگی بھر گزارا ہے. ایک حدیث میں چونکہ ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ایام میں سے، ان 10 ایام میں سے پہلے ذی الحج سے لے کر 8 تک ہر دن 1,00,000 دن کے برابر. اور صحیح حدیثیں، یہ بھی نہیں کہ کمزور حدیث. میں عادت نہیں کمزور حدیثیں سننے کی اور سنانے کی اور بیان کرنے کی. آخر کوئی تو وجہ ہے میرے دوستو، کوئی وجہ ضرور ہے جو اللہ کے پیغمبر نے اس عشرے کی اتنی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ سارے سال میں ہم رمضان کا مہینہ بھی آتا ہے، آپ حضرات اس کے مناقب بھی سن چکے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، لیکن نہ رمضان کے کسی دن کا یہ مقام ہے نہ سال کے کسی دوسرے دن کا. یہ پہلا عشرہ اسلامی سال کے آخری مہینے کا، یعنی ذی الحج اسلامی سال کے آخری مہینے کا جو پہلا عشرہ ہے، اس کی جو فضیلت اللہ کے پیغمبر نے بیان فرمائی ہے وہ کسی بھی سارے سال اور سارے مہینوں کے کسی دن کی وہ فضیلت نہیں بیان فرمائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کی بیان فرمائی. اور اتفاق کی بات ہے، یا اس کو کہہ لیجئے کہ ہماری خوش بختی اور خوش نصیبی ہے کہ ابھی چند گھنٹوں کے بعد وہ گھڑیاں شروع ہونے والی. کیا پتہ آنے والے زمانے میں، آئندہ سالوں میں اللہ نے کیا معاملہ کرنا ہے ہمارے ساتھ، کون ہم میں سے موجود ہوگا کون نہیں ہوگا. میری گزارش کا مقصد یہ ہے کہ میرے دوستوں، میں سمجھتا ہوں کہ موسم کی شدت ہے، موسم کی سختی ہے، لیکن وہ بھی تو لوگ تھے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، ان کو وہ سہولتیں نہیں تھیں جو مجھے اور آپ کو میسر ہیں. کوئی سوچ سکتا کہ اس زمانے میں ایسی ہوتے تھے، ایئر کنڈیشن کمرے ہوتے تھے، ایئر کنڈیشن گاڑیاں ہوتی تھیں، اور پھر کیا اس زمانے میں موٹریں اور کاریں یہ تھیں جو صحابہ کرام دور دراز سینکڑوں میلوں کا سفر کر کے پیدل بھوکے پیاسے جاتے تھے جہاد کرنے کے لیے. تھوڑا سا انسان تنہائی کے اندر بیٹھ کر سوچے، میرے سمیت ہم سب کے لیے ایک ہی حکم ہے. وہ فضائل و مناقب جو ان لوگوں کے بیان ہوئے آج 1,500 سال کے بعد بھی وہ اس طرح زندہ و جاوید ہیں جس طرح آسمان کے اندر سورج چمک رہا ہے. یہ کیوں؟ ان میں سے کس کے ساتھ میرا اور آپ کا کوئی خاندانی رشتہ، کوئی نسبی تعلق تھا؟ شاید نہ ہو. لیکن کیا مجھے اپنے باپ دادے سے 2-4 پشتیں پیچھے کچھ یاد نہیں، کچھ معلوم نہیں، لیکن کیا صحابہ کرام کو ہم نہیں جانتے؟
اس طرح تر و تازہ جانتے ہیں ہم، جس طرح کے تازہ ملاقات ہوتی ہے کسی کے ساتھ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم اتنا جانتے ہیں کہ اپنے آباء و اجداد کے بارے میں نہیں جانتے۔ فاروق اعظم، سیدنا عثمان ذی النورین، سیدنا علی مرتضیٰ، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر عشرہ مبشرہ، وہ خوش نصیب لوگ جن کو اللہ کے نبی نے اس طرح اشارہ کر کے فرمایا تو بھی جنتی ہے، تو بھی جنتی ہے، تو بھی جنتی ہے۔ کیا کیا تھا انہوں نے؟ کیا ساری رات نمازیں پڑھتے رہتے تھے؟ یا ہمیشہ ہی روزہ دار ہوتے تھے؟ ایسی کوئی بات نہیں، لیکن پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ان کو تعلیم دی، جس موقع پر ان کو تعلیم دی، جس طرح کرنے کا فرمایا، ایک پل کے لیے بھی انہوں نے تامل نہیں کیا، اور وہی کر گزرے جو اللہ کے نبی نے ان کے اشارے فرمائے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے کہ عجیب لوگ تھے۔ کبھی میں سوچتا ہوں تو میں حیران ہی رہتا ہوں، ورطہ حیرت میں گم ہو جاتا ہوں۔ سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے خلیفہ ہیں، دور داماد ہیں، اللہ کریم نے اپنی رحمت کے ساتھ ان کو بڑا مالدار بنایا، کاروبار میں برکتیں عطا فرمائیں۔ انہوں نے جو املاک چھوڑی ہیں، جائیدادیں چھوڑی ہیں، آج بھی وہ جائیدادیں ان کا باقاعدہ مدینہ طیبہ کے اندر ایک اکاؤنٹ موجود ہے، اور اس کی جتنی آمدن بھی ہے غریبوں پر خرچ ہوتی ہے۔ کیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بینک کھولا تھا؟ یہ پیسے جمع کرائے تھے؟ لیکن جو کام انہوں نے کیا ہے اللہ پاک نے اتنا قبول فرمایا کہ اس کے بعد بھی وہ جاری و ساری، 1500 سال گزر چکے ہیں، سیدنا عثمان تر و تازہ ہیں، اس طرح زندہ و جاوید ہیں۔ اور یہ وہی عثمان ہیں، نہ صرف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور داماد ہیں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی کا جب انتقال ہوا، آپ کو نام تو معلوم ہوگا، سب حضرات کو نام معلوم ہے، جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری زوجہ مطہرہ اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی۔ میں سب دوستوں سے جو پیچھے بیٹھے ان سے پوچھتا ہوں کیا نام تھا؟ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور ان سے پہلے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت عثمان کے نکاح میں تھی، ان کا نام سیدہ رقیۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ جب دوسری صاحبزادی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی حضرت عثمان کے زوجیت میں، ان کا انتقال ہوا تو عثمان پھر افسردہ رہنے لگے کہ حضور سے جو رشتہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا کہ میری 40، ایک روایت کے 100 بیٹیوں کا ذکر آتا ہے، ایک میں 40 کا ذکر آتا ہے، ہوتی تو میں یکے بعد عثمان کے نکاح میں دیتا رہتا۔ کیا تھے عثمان؟ اور زندگی کے کسی موڑ پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شکایت نہیں ملی۔ سیدنا علی کی شکایت ملی ہے، جبکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے اور چچا بھی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پلے تھے، اور آپ حضرات سن چکے کہ ان کی ایک شکایت ملی، حدیث کی کتاب میں موجود ہے۔ وہ شکایت کیا تھی؟ انہوں نے دوسرا نکاح کرنا چاہا حضرت فاطمہ کی موجودگی میں، اور وہ نکاح بھی عام کسی مسلمان کی بیٹی نہیں تھی، ابو جہل کی بیٹی تھی، مسلمان تھی مسلمان، اور ان کے ساتھ نکاح کرنا حضرت علی کے لیے جائز تھا۔ لیکن بہرحال اب جانتے ہیں عورت کی فطرت کو کہ وہ اپنے اوپر سوگن برداشت نہیں کرتی۔ تب جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ نکاح کرنے کا ارادہ کیا تو سیدہ فاطمہ رنجیدہ ہو گئیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئیں اس رنج و الم کو لے کر۔
اور ساری داستان بیان فرمائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا مسجد نبوی کے اندر، جیسے عام طور پر خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ اس وقت جتنے صحابہ کرام تھے جمع کر کے فرمایا، دیکھو نہ میں اللہ کے حلال کو حرام کہہ سکتا ہوں، نہ حرام کو حلال کہہ سکتا ہوں۔ علی کے لیے کسی بھی عورت کے ساتھ، مسلمان عورت کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، لیکن اس وقت علی جس عورت کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں وہ اللہ کے دشمن کی بیٹی ہے۔ کون تھا اللہ کا دشمن؟ ابو جہل۔ ابو جہل اس کا نام نہیں تھا، اس کا نام تھا عامر۔ ایک تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تھا عامر۔ اس کی شرارتوں، بغاوتوں، ضلالتوں کی وجہ سے حضور نے اس کا نام ابو جہل رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دعا مانگی، یا اللہ ان دو عمروں میں سے کسی ایک کو ہدایت دے دے، اسلام کی تقویت پہنچا دے۔ حضرت فاروق اعظم کے حق میں قبول ہوگی، اس کے بارے میں قبول نہ ہوئی۔ وہ ابو جہل تھا، ابو جہل ہی رہا، اللہ کا دشمن رہا۔ لیکن بیٹی کو اللہ نے ہدایت دے دی، مسلمان ہو گئی، تو اس کے ساتھ علی رضی اللہ تعالیٰ نے نکاح کرنا چاہا تو سیدہ فاطمہ رنجیدہ ہوئی، ناراض ہوئی، حضور تک شکایت پہنچی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ دیکھیو میں حلال کو حرام نہیں کہہ سکتا، علی اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو حلال ہے، حرام کو حلال نہیں کہہ سکتا، حلال کو حرام نہیں کہہ سکتا، لیکن وہ خاتون جو ہے اللہ کے دشمن کی بیٹی ہے اور فاطمہ اللہ کے نبی کی بیٹی ہے۔ ایک گھر کے اندر خدا کے نبی کی بیٹی اور خدا کے دشمن کی بیٹی نہیں رہ سکتی۔ علی نے اگر اس کے ساتھ شادی کرنی کرے بلا شبہ، لیکن میری بیٹی کو فرق کر دے۔ اس پریشانی کی کیفیت کو دیکھ کر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے سے رک گئے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی، اور آپ حضرات یاد رکھیں اس کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے داماد، پہلے داماد، نام یاد ہے؟ ہونا چاہیے، مسجد ادا کے نمازی کو نہیں یاد ہے، کسی کو نہیں یاد۔ ان کا نام تھا ابو العاص بن ربیع۔ ابو العاص ان کی کنیت تھی، ربیع ان کے والد کا نام تھا۔ ان کا اصل نام قاسم یا مقسم اس طرح لکھا جاتا، قاسم، لیکن ابو العاص مشہور ہے، اس وجہ سے ابو العاص کے نام سے یاد رکھیں۔ یہ بڑے داماد تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے داماد تھے، رسول اللہ کی بڑی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر تھے۔ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ مسلمان نہیں تو حضور نے اپنی بیٹی کیوں دے دی؟ کافر اور مسلمان کے نکاح کا جو رشتے والا معاملہ کافی عرصے کے بعد اس پر پابندی لگی، پہلے جائز تھا۔ یہ بھی ذہن نشین فرما لیں، یہ میری ہی ذمہ داری کا آپ تک یہ بات پہنچاؤں۔ مسلمان اور کافر کا ناتا رشتہ کافی عرصے کے بعد قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نازل ہوئی تو پھر اللہ پاک نے اس پر پابندی لگا دی، اس سے پہلے جائز تھا۔ تو ابو العاص کے نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا اور مشرکین مکہ سارے کا سارے دشمن بن گئے، حتیٰ کہ بدر کے میدان کے اندر ابو جہل مارا بھی گیا اور ساری ٹیم کو خدا نے ذلیل و خوار کیا، اس موقع پر مشرکین مکہ نے ابو العاص کو اکسایا کہ محمد کی بیٹی کو طلاق دے دے، اور ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ اذیت پہنچا سکتے ہیں۔ آپ پورے خطے عرب کے اندر حسینہ سے حسینہ اس پر انگلی رکھیں، ہم آپ کے نکاح میں دلا دیتے ہیں، لیکن محمد کی بیٹی کو طلاق دے دیں تاکہ اس طرح تکلیف پہنچائیں۔ خدا کی ارب و رحمت نازل و حضرت ابو العاص پر، فرمانے لگے ساری دنیا کی عورتیں جمع کر دی جائیں، میں محمد کی بیٹی زینب کی جوتی کے برابر بھی نہیں سمجھتا اس کو۔ کفر کی حالت کے اندر ابو العاص ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، کفر کی حالت کے اندر اس کی وفاداری کا یہ عالم ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو
مشرکین مکہ جو اس کے ہم عقیدہ لوگ تھے ان کے اکسانے کے باوجود طلاق نہیں دیتے. اس موقع پر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ تو حضور نے حضرت ابو العاص کو یاد کیا. یہ بھی داماد تھے، وہ بھی داماد تھے. ابو العاص کو یاد فرمایا کہ اس نے جو کچھ میرے ساتھ کہا سچ کہا، جو وعدہ کیا پورا کیا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ابو العاص کو یاد کرتے فرمایا. بخاری کے اندر یہ باتیں موجود ہیں، کئی جگہوں میں ہیں. پھر بات یہ کر رہا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین صدیاں گزر چکی ہیں، آج بھی ہمارے ذہن میں تر و تازہ ہیں. ہمیں اپنے آباء و اجداد کا کچھ پتہ نہیں. دو چار پشتوں سے آگے ہم میں سے کسی کو بہت زیادہ تیر مارے گا، دو چار تک اس کو معلوم ہوگا، لیکن اس کی ساری خدمات کا پتہ نہیں، اس سے آگے نہیں جانتے. لیکن صحابہ کرام کیا تھا؟ سبب یہ تھا کہ وہ رسول اللہ کے اللہ اور اس کے رسول کے وفادار تھے، اور انہوں نے نبی کی زبان مبارک سے جو کچھ نکلا اس کو پورا کر کے دکھایا. آج یہ حدیث طیبہ جو ہمارے سامنے آتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشرہ اولا ذی الحج کا اس کا ہر دن اس کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے. ایک روایت میں اس کا ہر دن 1000 دن کے برابر ہے. اور 9ویں تاریخ کے بارے میں فرمایا کہ 1 سال گزشتہ 1 سال آئندہ کے گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے. اب یہ حدیث ایسی جس کا کوئی انکار نہیں کرتا، نہ کر سکتا ہے. لیکن کیا میں یہ اصل عرض یہ کر رہا ہوں کہ میں اور آپ ہم واقعتاً ان احادیث طیبہ پر ہمارا عمل ہے، یا ہم ایمان رکھتے ہیں، یا اس کے مطابق ہم نے زندگی راہ عمل مرتب کیا ہے؟ یہی کہیں کہ نا کہ سخت گرمی ہے، لیکن صحابہ کرام کے لیے گرمی نہیں تھی. آج پنکھے موجود ہیں، صحابہ کرام کے پاس پنکھے موجود نہیں تھے. صاحب حیثیت لوگوں کے پاس ایسی موجود ہے، ان کے پاس وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. نبی کی زبان سے نکلا ہے کہ فلاں طرف جانا ہے، پھر ایک پل کے لیے انہوں نے سوچا بھی نہیں کہ ہم کریں یا نہ کریں. اس سے پہلے میں کسی موقع پر ایک واقعہ اس کی طرف اشارہ کر چکا ہوں آپ کو. غزوہ احزاب جس کو خندق بھی کہتے ہیں، اس سے واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں پہنچے. آپ حضرات میں سے جو حرمین شریفین کی زیارت سے بہریاب ہوئے ہیں، انہوں نے وہ جگہ دیکھی ہے جہاں غزوہ احزاب ہوا. دیکھیے نا، ہاتھ کھڑا کریں. اللہ سب کو بار بار دیکھنا نصیب فرمائے. یہ وہ جگہ ہے جہاں بہت ساری قومیں مل کر مسلمانوں پر چڑھائی کرنے آئی تھی، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مشورے پر دشمن سے بچنے کے لیے خندقیں کھودی تھی. اس لیے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، غزوہ احزاب بھی. اور خندق کا فائدہ یہ ہوا کہ دشمن اس خندق کو پار نہیں کر سکتا. اس طرح لمبی باتیں نہیں کرنا چاہتا، خدا نے ان کو رسوا کیا اور وہ خائب و خاسر وہاں سے واپس لوٹ. ابھی اس مسلمان مدینہ طیبہ تھوڑا سا فاصلہ ہے. اب یوں کہہ لیں کہ شادرہ یا اس سے پار وہاں سے واپس لاہور شہر کے اندر آئے. وہاں پہنچے ہی تھے کہ جبریل امین آ گئے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ہتھیار وغیرہ کھول کر آرام فرمانے لگے تو جبریل امین آئے، کہنے لگے ہتھیار اتار دیے؟ رسول اللہ نے فرمایا ہاں. فرمایا ہم نے تو نہیں اتارے. فرشتے فرماتے ہیں ہم نے نہیں اتارے، ہم نے آگے جانا ہے اور آپ نے بھی جانا ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا، گئے. اللہ کے ہر کام میں کوئی حکمت ہوتی ہے. اور پھر اللہ کریم نے ان صحابہ کرام کو فتح سے ہمکنار کیا، اور
علاقے کا جو بڑا سردار تھا، بعد میں اس کو اللہ نے صحابیت کے شرف سے بہرور فرمایا، حضرت حارث جو رسول اللہ کے سسر بھی بنے، ان کی بیٹی حضرت جویریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ بنی۔ یہاں یہ بات میں چلتے ہوئے کہہ دیتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو یہ پتا ہے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر 3 آدمی تھے، سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن ایک بات اور ذہن نشین ہوا ہے کہ حضرت حارث بھی تھے۔ میں اکثر مطالعہ کرتا رہتا ہوں کتابوں کا، تو کوئی نہیں ذکر کرتا اس کا۔ سیدہ جویریہ کے والد حضرت حارث یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ خیر، بات ہی کر رہا ہوں کہ صحابہ اکرام کا یہ معاملہ کہ ادھر پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ کا حکم آ گیا کہ جو تم نے تھک ہار کے ہتھیار کھولیں، پھر ہتھیار باندھو جانا ہے اور بنو قریظہ میں پہنچنا ہے۔ تم میں سے عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کر پڑھنا چاہیے۔ لا یصلی ان احد الا فی بنی قریظہ۔ اور صحابہ اکرام کی خدا کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، اٹھے تھکے ہارے ہیں، کیا کیا کیفیت ہے ان کی، پھر اللہ کے نبی کے حکم پر گئے اور اللہ نے فتح سے ہمکنار کیا۔ یہ جو میں کس سے بیان کر رہا ہوں، کہانی سنانے کی عادت نہیں میری، میں بیان یہ کر رہا ہوں کہ میں اور آپ جس لائن کے لوگ ہیں، جن لوگوں کو اپنا مقتدا اور پیشوا مانتے ہیں، کیا ہماری زندگی کے طور و طریقے ان کے طور و طریقے مطابق ہے؟ یہ ذی الحج کا جو مہینہ کل شروع ہونے والا، آج ابھی میں نے قربانی کا مسئلہ نہیں بیان کرنا، صرف ذی الحج کی طرف آپ کی توجہ دلانی کہ یہ ایام بہت اعلیٰ ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے پورے سال کے کسی دن کے بارے میں اتنی فضیلت اور منقبت بیان نہیں فرمائی جتنی ان دنوں کے بارے میں۔ اللہ کرے کہ مجھے بھی یہ سمجھ میں آ جائے اور آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے اور ہم اس سے استفادہ کرنے والے بن جائیں۔ اللہ نے جن کو ہمت دی ہے، توفیق دی، وہ روزہ رکھیں، 1 سال کے روزے کے برابر۔ ایک روزہ 1 سال کے روزے کے برابر اللہ کا نبی نے فرمایا۔ آخر ہم جب کہیں کسی سفر میں جاتے ہیں، کھانا نہیں ملتا تو روزہ ہی ہو جاتا ہے، وہ مجبوری کے ساتھ ہوتا ہے۔ شعوری طور پر روزہ رکھیں تو پھر اللہ کے ہاں کیا اس کا مرتبہ مقام ہوگا۔ اور جن لوگوں کو خدا تعالی نے وسائل دیے ہیں، محنت مزدوری نہیں کرتے، دھوپ کے اندر نہیں جاتے، وہ تو یہ کام کر سکتے ہیں۔ اور پھر ان دنوں میں 1 تاریخ سے لے کر 8ویں تاریخ تک ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر، 1 سال۔ اور 9ویں تاریخ کا روزہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کی معافی کا سبب۔ میرے دوستو، میرے اور آپ کے پاس کوئی گارنٹی نہیں آئندہ سال کے لیے، کوئی گارنٹی نہیں۔ اللہ اکبر! کب کس کا بلاوا آ جائے کسی کی کوئی گارنٹی نہیں، نہ کسی جوان کی، نہ کسی بوڑھے کی، نہ بچے کی۔ ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی شخص نہیں جانتا کل کیا کرے گا۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی شخص نہیں جانتا کہاں مرے گا۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ ہی سب کچھ جانتا ہے، اس کو خبر ہے۔ تو میری گزارش کا مقصد یہ ہے کہ کل جو ذی الحج اسلامی سال کا آخری مہینہ شروع ہو رہا ہے، کہ کوئی کوشش کر کے اس کے فضائل و مناقب حاصل کر لیں، اپنے حلقے میں، اپنے گھروں میں خواتین کو ترغیب دیں۔ عمل کرنا تو اسی کا کام ہے، لیکن آپ کا ترغیب دینے پر خدا کے ہاں آپ کو اجر ملے گا۔ یہ فضائل جو اللہ کے نبی نے بیان فرمائے ان کے سامنے بیان رکھیں۔ اور 9ویں تاریخ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ گناہوں کی معافی کی شکل ہے۔ اور 10ویں تاریخ کو آپ جو قربانی کریں گے، اللہ سب کو توفیق دے، جس کے حلال و وافر مقدار میں دے، اور اللہ سب کو قربانی کرنے کی توفیق دے۔ اس قربانی کے جانور کے بدن پر ایک ایک بال کے بدلے میں اللہ آپ کو نیکیاں دیں گے۔ یہ حدیث سنی چکے ہیں، اس سے پہلے بار بار سن چکے ہیں۔
ان مناقب اور فضائل کو حاصل کرنے کے لیے دوستو 1 سال کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی عبادات کا نظام بڑا عجیب ہے۔ ذکر اذکار آپ ہر لمحہ ہر پل کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت کر سکتے ہیں۔ لیکن نماز اس کے لیے ہر پل نہیں، اس کے لیے مخصوص اوقات میں وقت آئے گا تو تب زور پڑھ سکیں گے، زور اثر آئے گی تب اثر پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تو معاملہ ہے نماز کا۔ رمضان کے لیے آپ کو 1 سال انتظار کرنا پڑے گا، روزوں کا ٹائم آئے گا تو پھر روزہ رکھیں گے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کے پاس مال زکوٰۃ ہے کہ نہیں۔ حج کرنے کے لیے بھی آپ سال انتظار کریں گے، وسائل ابو ہے تو جا سکیں گے، نہیں تو نہیں۔ حج بھی زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے، اور عمرہ تو ہے ہی سنت، جب چاہیں کریں۔ اور قربانی کا معاملہ بھی ہے کہ سال کے بعد مخصوص ایام، یہ ذی الحج کے 10، 11 اور 12 ان کے اندر قربانی کر سکتا ہے، نہیں کی تو پھر آئندہ سال کے انتظار کریں، کون جانتا ہے کہ اس کو موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ میں نے یہ جو ترتیب آپ کو بیان کی ہے، اللہ نے وہ گھڑیاں قریب کر دی ہیں۔ بات آج ایسی نہیں چل رہا، ہاں؟ خراب ہے، لائٹ نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کریں ہمارے اس حکومتی نظام میں جو لوگ اوپر کی سطحوں پر موجود ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ یہ جو تکلیف اس وقت مسجد کے اندر خدا کے گھر میں بیٹھ کر میں اور آپ برداشت کر رہے ہیں، ان کے گھروں کے اندر، ان کے بنگلوں، ان کی کوٹھیوں، ان کے دفتر میں یہ کیفیت نہیں ہوگی۔ لیکن اس میں یہ بات بھی ذہن نشین فرما دیں کہ ہمارے اعمال کی شامت ہے۔ ہمیں تنہائیوں میں بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ میرے اعمال کی وجہ سے یہ اوپر لوگ ہم پر مسلط ہوئے۔ یہ جو کچھ بھی ہے اعمال کی شامت ہے، ان کو کوئی احساس اس بات کا نہیں ہے کہ جن لوگوں سے ووٹ لے کر ہم اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھتے ہیں ان کو بھی تکلیفیں ہوتی ہیں، ان کے بھی احساسات ہیں، جذبات ہیں، لیکن بے شرم کی کون شرم دلا سکتا ہے؟ یہی کہہ سکتے ہیں یا اللہ ان کو ہدایت دے، اگر ان کے مقدر میں ہدایت ہے تو نہیں تو یا اللہ ان سے اس ملک کو پاک کر دے اور بہتر ملک عطا فرما دے۔ بات یہ کر رہا تھا کہ یہ گھڑیاں اللہ پاک نے آپ کے قریب کر دی ہیں، اور اللہ پاک نے میرے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ میں آپ حضرات کو اس طرح متوجہ کر دوں۔ کوشش کریں، اگر فرض کرو پورے 8 دن کے روزے نہیں رکھ سکتے، 1 یا 2 دن کے روزے تو رکھ لیں، اور 9ویں تاریخ کو ضائع نہ کریں۔ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کی معافی کے فیصلے فرمائے ہیں، اور 10ویں تاریخ کو جو قربانی والا معاملہ ہے، مجھے امید اللہ کی رحمت سے کہ آپ حضرات سبھی اس سعادت سے معروم نہیں رہیں گے۔ اگر پورا جانور نہیں کر سکتے تو بڑے جانور میں حصہ ڈال لیں، تو چھوٹا جانور خرید لیں، آپ کی نیت کے مطابق اللہ نے آپ کو پھل دینا ہے۔ جیسے آپ کے عزائم ہوں گے، نیت ہوگی، ویسے اللہ آپ کو اجر دیں گے۔ لیکن ایک بات یہ یاد رکھیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں وہ پورا جانور خریدتے ہیں، بڑا جانور خریدتے ہیں، پھر اس کی نمائش کرتے ہیں۔ بعض تو بکرا خرید کر اس کے بدن پر کپڑے ڈال کر گلی گلی پھیرتے ہیں، اور بڑوں کی طرف سے باقاعدہ بچوں کو ہدایت ہوتی ہے کہ فلاں فلاں علاقے میں پھیلا کر لاؤ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ فلاں قربانی کر رہا ہے اور اس جانور کر رہا ہے۔ یہ سب غلط ہے میرے دوستو، معاملہ خدا کے ساتھ ہے۔ اپنے معاملات کو ریاکاری سے، دکھلاوے سے بچائیں۔ ریاکار کا کوئی عمل بھی خدا کے ہاں قبول نہیں، خدا ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں۔ بس یہی بات ذہن نشین فرما لیں کہ دکھلاوے سے، ریاکاری سے بچنا ہے، اس حد تک کہ جس ہاتھ سے آپ کسی کو دیتے ہیں آپ کے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے،
اور آپ حضرات بھی بہت سے ایسے لوگوں کو جانتے ہوں گے، اور ہم بھی جانتے ہیں، آج بھی ایسے خوش نصیب لوگ موجود ہیں جن کو اللہ نے یہ جذبہ عطا فرمایا ہے کہ ریاکاری سے بچتے ہیں۔ اللہ آپ کو اپنی رحمتوں سے نواز دے، اور جو قربانی اور سوال عمل یا دیگر حسنات ہیں، نیکیاں، اللہ پاک وہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ریاکاری سے خدا بچائے۔ پچھلے جمعے اس طرف میں نے توجہ آپ کی مبذول کرائی تھی، آج پھر یاد دہانی کرا دیتا ہوں۔ قربانی کرنی ہے، اللہ نے توفیق دی، کرنی ہے آپ نے، اللہ توفیق دیے رکھے اور قبول بھی فرما لے، لیکن قربانی کو قربانی سمجھیں، اپنے گھر کا گوشت نہیں۔ قربانی سب سے پہلے تو انسان اپنے جذبات کی قربانی دیتا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تھا، ہم تو اپنے بیٹے کو نہیں لٹاتے، ہم تو کسی بکرے چھترے کو لٹاتے ہیں۔ آپ کی نیت کے اندر اگر وہی جذبے ہوں گے جو اللہ کے پیغمبر کے تھے، تو اللہ پاک آپ کے اس چھترے بکرے کو بیٹے کی قربانی کے طور پر قبول فرمائیں گے۔ یہ معاملہ ہمارا خدا کے ساتھ، دیکھیے ہمارے اندر کی کیفیت کتنی صاف ہے، تو میرا رب ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے۔ میری ذمہ داری میں ہے کہ آپ حضرات کی توجہ اس طرف مبذول کرا دوں۔ قربانی کرنی ہے، جن کو خدا نے صاحب ثروت بنایا ہے وہ اس طرح قربانی کریں کہ اپنے حلقے میں، اپنے عزیزوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے واقفکاروں میں، دور رہتے ہیں یا نزدیک، کوشش کریں کہ ان تک یہ گوشت پہنچائے۔ جو سارے سال گوشت سے محروم ہیں، نہیں کھا سکتے، نہیں دیکھ سکتے، آپ کی اس قربانی سے انشاءاللہ عزیز وہ مستفید ہو جائیں گے۔ اور میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا اپنا ذاتی کو تجربہ ہے۔ ہمارے یہاں دوست نوازی تھے حاجی محمد صادق صاحب، خدا کی کروڑوں رحمت نازل ہونے پر چند مہینے پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ ہر 2-3 مہینے کے بعد 2 جانور مجھے کہتے تھے منگوا کر ذبح کر کے تو لوگوں تک پہنچا دیں۔ الحمدللہ ہم کرتے رہے، غریب لوگوں تک پہنچاتے رہے، بعض جگہوں کے اندر میں خود پہنچاتا تھا۔ اب جب سے حاجی صاحب کا انتقال ہوا ہے تب سے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ وہ گوشت ہمیں نہیں ملتا۔ میں کیا کہوں، حاجی صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، خدا کی رحمت نازل ہو۔ اللہ ہر ایک کو اس طرح کے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جن کو خدا نے صاحب ثروت بنایا ہے۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو بیچارے گوشت کھانے کی ہمت نہیں رکھتے۔ آپ کی اس قربانی کے نتیجے میں انشاءاللہ ان کو گوشت ملے گا۔ آپ ذاتی تجربے کی بنا پر یہ کہہ سکیں گے کہ میں نے جو قربانی دی کا گوشت دیا تھا تبھی اس کو گوشت کھانا نصیب ہوا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، انتظار نہ کریں کہ آپ کے دروازے پر کوئی آئے۔ آپ کی نیت کا حال تو آپ کے ساتھ اللہ کا معاملہ ہے۔ یقیناً اگر آپ کی نیت درست ہے، آپ کے دروازے پر آ کر بھی کوئی لے جاتا ہے تو آپ کو اجر ہی ملے گا۔ لیکن کوشش یہ کریں کہ آپ کے جو متعلقین، جو نادار لوگ ہیں، ان تک خود پہنچائیں۔ اپنے کسی ملازم سے کہیں، اپنے کسی بیٹے سے کہیں کہ فلاں گھر میں گوشت دیا۔ آپ کا ضمیر مطمئن ہوگا، اللہ راضی ہوں گے، اللہ برکتیں دیں گے اور وہ خوش ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے ساتھ نوازے، کسی کا محتاج نہ رکھے، اپنی جناب سے یا اللہ سب کی ضرورتیں پوری فرما دے۔ لیکن اس موقع پر جو اللہ پاک نے موقع عطا فرمایا ہے، اس سے ہر ایک کو فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرما۔ جس کو بھی یا اللہ وسائل دیے ہیں وہ وسائل اس انداز سے خرچ کرے کہ معاشرے کے پسے ہوئے لوگ جو ہیں ان کو بھی کچھ سہولت مل سکے۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات نے میری یہ معروضات سن کر ایک ذہن بنایا ہوگا یقیناً، اور اس کے مطابق عمل کریں گے۔ اللہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
میں نے اپنے احباب یہاں کے مقامی ساتھیوں کے مشورے سے، جو میرے شاگرد ہیں، دوست ہیں، ان کے مشورے سے گزشتہ کئی سالوں سے 25-30 سال ہو گئے تقریباً، یہاں بھی ہم دوست احباب جو ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں، اسے ڈالتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، الحمدللہ یہاں سے گوشت لے کر جاتے ہیں، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ ساتھی گوشت چھوڑ جاتے ہیں، اس کی وجہ سے سارا دن غریب لوگ آتے ہیں، ان کو گوشت ملتا رہتا ہے اور لے کر جاتے ہیں۔ میرا ضمیر مطمئن ہوتا ہے کہ میری ذرا سی کاوش سے اللہ پاک نے ان کے لیے سہولتیں پیدا کر دی ہیں۔ آپ حضرات جہاں چاہیں کریں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، کسی جگہ بھی آپ نے حصہ ڈالنا ہے، پہلے یہ تحقیق کر لیں کہ آپ کا جو حصہ دار ہے، یعنی بڑے جانور میں 7 حصے پڑتے ہیں، وہ آپ کا حصہ دار، اس کا عقیدہ ٹھیک ہے؟ یہ سب سے پہلی بات۔ میں نے یہاں یہ کوشش اسی لیے کی ہے کہ ہمارے حلقہ احباب، ہمارے ساتھی جو ہیں، ان کی قربانیاں خراب نہ ہوں۔ آپ سے پیسے تو ہر ایک نے لے لینے ہیں اور قربانی کر بھی دینی، آپ کو کچھ گوشت بھی دے دینا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کا جو حصہ دار ہے، جس کی قربانی آپ کی قربانی کے ساتھ تھی، اس کا عقیدہ ٹھیک تھا؟ جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں، جو قربانی نہیں ٹھیک، میرے دوستوں واضح طور پر میں کہہ رہا ہوں، کوئی خوش ہو یا ناراض، اپنی قربانی کو ضائع نہ کریں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا جانور خود خرید کر قربان کر لیں، لیکن قربانی کو ضائع نہ کریں۔ آپ کا بھائی اس کو عقیدہ ٹھیک نہیں، اس کے ساتھ شامل نہ ہو، رشتہ دار کا عقیدہ ٹھیک نہیں، اس سے شامل نہ ہو، محلے دار کا عقیدہ ٹھیک نہیں، اس کے ساتھ شامل نہ ہو۔ یہ کھری باتیں جو ہیں بہت سے لوگوں کو چبھتی ہیں، لیکن بہرحال اللہ کی توفیق سے میں آپ حضرات تک کہہ رہا ہوں کہ آپ سب کچھ چھوڑ کر یہاں جو تشریف لائے ہیں، اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے، تو کم از کم یہاں سے کچھ صحیح بات سن کر تو جائیں۔ یہ چند معروضات آپ حضرات کے سامنے پیش کی۔ ایک بات آخر میں کہتا ہوں، انشاءاللہ زندگی وفا کی تو قربانی کی تفصیلات آئندہ جمعے میں کریں گے۔ ہمارے علاقے میں جہاں میں رہتا ہوں، بہت سے احباب وہاں گئے ہوں گے، ان علاقوں کو جانتے ہوں گے۔ وہاں سے 2-3 ساتھی آئے ہیں، ایک مسجد نبرائی، مسجد تقویٰ، اس کا کچھ کام ادھورا ہے، کوشش انہوں نے کی ہوگی، اللہ کوششوں کو قبول فرمائے اور جنہوں نے حصہ دیا ہے اس کو بھی قبول فرمائے، لیکن کچھ کام رہتا ہے، اور اس گرمی کے موسم میں یہاں تشریف لائے ہیں۔ میں آپ حضرات سے ہمیشہ ہی اس معاملے میں مطمئن رہا ہوں کہ آپ نے دین کے کام کے اندر ہمیشہ ہی آپ نے سبقت اختیار کی ہے۔ پچھلے سارے ادوار میرے ذہن کے اندر ہیں۔ ایک دفعہ دیوبند سے کچھ علماء آئے، کراچی سے ہوتے ہوئے پاکستان پہنچے، یہاں لاہور پہنچے۔ مولانا عبد القادر آزاد بادشاہی مسجد کے خطیب تھے، انہوں نے میرے پاس بھیجا۔ عین جمعے کے ٹائم میں آ کے میں نے اس وقت اپیل کی آپ حضرات سے، اس وقت شاید آپ حضرات میں سے کوئی موجود ہو یا نہیں ہے، بہرحال اس وقت انہوں نے جو پیسے دیے، میں یاد بڑھتا 80,000 روپے تھے، تو میں دل میں نادم تھا، پشیمان تھا کہ یا اللہ، انڈیا سے آئے ہیں دارالعلوم دیوبند، جو دنیا میں ایک نام ہے، اور وہاں اس مسجد وجہ سے تھوڑا سا چندہ ہوا۔ نماز کے بعد میں پھر گھر لے گیا، ان کو کھانا کھلایا، سارا کچھ۔ تو میں نے معذرت کے انداز سے کہا کہ آپ حضرات سے میں معذرت کرتا ہوں کہ مجھے پہلے پتہ نہیں تھا، اگر پتہ ہوتا تو شاید میں اس کے لیے اور تدبیر کرتا۔ آپ عین موقع پر آئے ہیں، چندہ تھوڑا ہوا ہے، میں معذرت پا ہوں۔ میں حیران ہوا کہ اس میں سے ایک بزرگ نے کہا، آپ کہتے ہیں تھوڑا ہوا، سب سے زیادہ چندہ آپ کا ہوا ہے۔ میں نے کہا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، میرے رب کی مہربانی ہے، میرا کمال کوئی بھی نہیں۔ تو خیر میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ احباب آئے ہیں، ان کی کچھ مجبوری ہوگی۔ میں آپ حضرات سے اپیل کرتا ہوں، ترجیحی بنیادوں پر نماز کے بعد مسجد بن رہی ہے، مسجد اللہ کے نبی نے فرمایا من بنا مسجدا للہ بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے، چھوٹی سی مسجد، اللہ اسے جنت میں عظیم شان محل بنائیں گے۔ تو آپ کا 1 روپیہ بھی آپ کے لیے عظیم شان محل کا ذریعہ بن جائے گا۔
جو کچھ بھی آپ ممکن ہو سکے کریں. ایک صاحب یہاں اندر بیٹھے ہوں گے، قاری صاحب تعین کر دیں گے، ایک صاحب باہر سیڑھیوں کے پاس بیٹھے ہوں گے، پتہ چل ہی جائے گا آپ حضرات کو. تو نماز کے بعد آپ حضرات ان کے ساتھ تعاون فرمائیں. اللہ آپ کے تعاون کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.